أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23, 24 اور 25 تین آیتوں کو تلاوت کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرے سوائے اللہ کے کسی اور کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اے مخاطب، اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور ان کو مت جھڑکنا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں عرض کرنا کہ اے ہمارے رب، آپ ان دونوں پر رحم کیجئے جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹی سی عمر میں پالا ہے. آپ کا رب ان چیزوں کو خوب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو معاف کرنے والا ہے. دیکھیے، اس میں جو پہلا حصہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی تفسیر کل ہو چکی ہے. آج جو ہے خاص طور پر تفسیر اس بات کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان تینوں آیتوں میں والدین سے متعلق بیان کیا ہے، تو والدین سے متعلق سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ اولادوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حسن سلوک، یعنی اچھا برتاؤ. حسن سلوک کا مطلب ہوتا ہے اچھا برتاؤ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا چاہیے. قرآن میں کئی جگہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. یہ سب چیزیں قرآن میں آئی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. خود عیسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں اپنی ماں کے گود میں بولے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا بندے پر یہ بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دے؟ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. یہ دولت بہت بڑی دولت ہے. اب اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے کی ہیں. یہ تو صاف صاف معلوم ہو گیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، اور یہ البتہ شریعت نے ایک حد باندھی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی
جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت یا ان کی کسی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ یہ قاعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی کوئی بات نہیں ماننا ہے۔ اب چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو اور ٹیچر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے عامل ہو، کامل ہو، ناقص ہو، پیر ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ حکومت کی بات بھی نہیں ماننا ہے، کسی کی بات نہیں ماننا ہے، بادشاہ وقت کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ کوئی ملک کا بادشاہ ہو، کسی اسلامی ملک کا بادشاہ ہو، اور وہ جو ہے نافرمانی کی دعوت دے رہا ہو اور نافرمانی کرنے کو کہہ رہا ہے، تو جتنی بھی ہمت ہو اس ہمت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تو بہرحال یہ قاعدہ یاد کر لیجئے کہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی بات نہیں ماننا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت۔ تو وہی حکم جو ہے ماں باپ پر بھی لاگو ہوگا۔ اگر مان لیجئے کہ کسی کے ماں باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ پردہ نہ کرو، تو اب بیٹی پر واجب نہیں ہے کہ وہ جو ہے ماں باپ کی بات مانے، بلکہ یہاں پہ اللہ اس کے رسول کا حکم جو ہے ماں باپ کے حکم سے بڑا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب ہم سے ملے، ہمارے رشتہ دار تھے، امریکہ میں رہتے تھے۔ تو ملنے کے بعد جو ہے یہ ڈاکٹر سلیم اللہ صاحب کے ہاں سے دکھا کے نکل رہے تھے، اور میں ان کے ہاں ڈاکٹر سلیم اللہ صاحب کے ہاں جا رہا تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے خیریت پوچھا، تو خیریت پوچھنے کے بعد جو ہے میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کا کیا حال ہے۔ انتہائی صدمے اور افسوس کے ساتھ، انتہائی صدمے اور افسوس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا آپ جیسا ہو گیا۔ بہت صدمہ تھا ان کو، سمجھے آپ، بہت صدمہ تھا۔ کہہ رہے تھے میں نے بہت منع کیا لیکن اس نے رکھ لیا، آپ جیسا ہو گیا۔ تو نہ ان کو مجھ سے لگاؤ تھا نہ بیٹے سے لگاؤ تھا، سمجھے آپ۔ تو اب جو ہے بیٹے نے جو باپ کی یہاں پہ نافرمانی کی، اس نے بہت بڑی عبادت کی، سمجھے آپ۔ ہو غم ہو، کتنا بھی غم ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے، مطلب سچا واقعہ ہے ایک ملک کا، کہ ایک اس کی جو ہے نوجوان کی شادی لگی ایک جگہ، لڑکی والوں نے کہا داڑھی کٹا لو تو ہم شادی کر لیں گے، اور سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ تو لڑکا نہیں تیار ہوا، کسی قیمت پہ نہیں تیار ہوا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہے لڑکی نے کہا کہ ہم شادی وہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، انسان جم کر دکھائے۔ کتنے لوگوں نے نوکری جو ہے، اور کتنے بچے ہیں جو اسکول میں داخلے کے وقت ان کو بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ تو ڈاکٹر سعید صاحب بھی اعتکاف میں بیٹھے، انہوں نے بھی اپنے لڑکے کا واقعہ سنایا۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو اسکرٹ نہیں پہنایا، اور جنہوں نے جو ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو ننگا بھی کر دیا، دنیا کے چکر میں بیٹی کو ننگا کر دیا شادی سے پہلے ہی۔ تو بہرحال جب ماں باپ ننگا کریں تو بیٹی اور بیٹوں کو چاہیے کہ ان کی بات نہ مانے، اللہ نے انہیں عقل دی ہے۔ تو اصل یہ سمجھانا تھا ہمیں کہ ماں باپ کی ہر حال میں اطاعت کرنا ہے۔ قرآن تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، لیکن یہ اس لیے کہا ہے قرآن نے کہ ماں باپ اگر کسی کے جوان ہو، صحت مند ہو، تب بھی ان کی جو ہے اطاعت کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ بڑھاپا تو اس لیے کہہ دیا گیا قرآن میں کیونکہ بڑھاپے میں اولاد کی خدمت کی سخت ضرورت پیش آتی ہے، بہت سخت ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، سمجھے آپ، اس کا دونوں مطلب ہے
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر کا بڑا تفاوت ہوتا ہے میاں بیوی میں، یعنی والد کی عمر زیادہ ہوتی ہے، والدہ کی عمر کم ہوتی ہے، تو کوئی ایک پہنچ جائے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی ایک جوانی میں ختم ہو جائے، ایک ہی بچہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دونوں مطلب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی اس طریقے سے پہنچ جائے تو آپ کو ان کی خدمت کرنا ہے، اور خدمت کے دوران اف بھی نہیں کہنا ہے۔ ہاں، اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، قرآن میں ہے فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ سے اف بھی نہ کہو۔ اس کا ترجمہ اردو میں یہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ سخت پریشانی میں ہو اور تم کو خدمت کرنا پڑ جائے تو اس خدمت کے موقع پر ہوں نہ کہو، اماں نے بلایا تو ہوں نہ کہو، بلکہ یہ سکھایا گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ماں باپ پکارے تو کہے لبیک، میں حاضر ہوں، بتائیے کیا خدمت ہے۔ ہاں، یہ جو ہوں ہے نا، یہ ہوں بھی ناراضگی کا جملہ ہے۔ آپ دیکھیے جب کسی کو غصہ آتا ہے، جب کسی کو غصہ آتا ہے، مسجد میں دیکھ لیں، گھر میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیجئے، تو کہتا ہوں، سمجھے؟ تو وہ غصے میں ہوں کرتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہوں کا لفظ ہے نا، یہ الفاظ ناراضگی ہے، یہ ماں باپ کے سامنے نہیں ادا کرنا چاہیے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتے، یعنی اتنا چھوٹا جملہ بھی ناراضگی کے ساتھ نہیں کہنا ہے ماں باپ کو، تو بڑے کی گنجائش کہاں سے ہے؟ اور جو لوگ خود اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گالیاں بکتے ہیں، اندازہ لگائیں وہ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد نصیب۔ لفظ اف تو بطور مثال کے اللہ نے فرمایا ہے، ہاں، ورنہ اگر کوئی جملہ اس سے بھی چھوٹا ہو یا اس سے بھی بڑا ہو، وہ ماں باپ کی شان میں نہیں کہنا چاہیے اولاد کو۔ ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکے نہ، ان کو جھڑکے نہ۔ ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے جھڑک کر بولتے ہیں۔ جھڑک کر بولنے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے نا، تو آپ جھڑکتے، چلو ہٹو جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے کچھ، تو یہ جھڑکنا کہلاتا ہے۔ وہ قرآن میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکیے مت۔ تو جھڑکنے سے روکا گیا ہے، تو ماں باپ کو بھی کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے۔ بہت سی اولادیں بہت جھڑکتی ہیں، خاص طور پہ جو کنجوس بچے ہیں، وہ جب ماں باپ کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو جو ہے وہ جھڑکتی ہیں اولاد، کہتی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کماتے ہیں خوب اچھا اور کہتے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور بہت سی اولادیں ایسی ہیں جو سعودی عرب میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، ماں باپ سے بہت دور ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا اس طرح خیال رکھتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ بغل والے کمرے میں ہوں، روزانہ خیریت لینا، اور جو ہے ان کی دوا کے بارے میں پوچھنا، دوا کھایا کہ نہیں کھایا، اور جو ہے طرح طرح سے خدمت کرتے ہیں، خدمت گار لگا رکھا ہے۔ تو ایسی بھی لائق اولادیں ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ بہرحال جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ اس کا پھل دنیا میں پائے گا، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ اس کا بھی پھل پائے گا دنیا میں، ہاں، اس کی سزا پائے گا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اماں ابا سے جب بات کرے تو قولاً کریما، بڑی نرمی سے بات کرے، بہت نرمی سے، ہاں، جتنی بھی نرمی ہو سکے اتنی نرمی سے ان سے بات کرے۔ اور نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جب بات کرے تو لب و لہجہ جو ہے اس کا نرم ہو، زور زور سے نہ بولے، ہاتھ کا اشارہ نہ کرے ماں باپ کے سامنے، ہاں، اور تعظیم اور توقیر کا خیال رکھے، یہ سب مطلب ہے۔ اور حضرت سعید ابن المسیب نے فرمایا کہ خطا کار زرخرید غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو، یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے
ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ سے گفتگو کی جائے ڈرتے ڈرتے، کہ کہیں میرے کسی جملے سے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، اور بیٹا بھی مر گیا، جوان مر گیا بالکل، اور باپ بھی انتقال کر گئے اس کے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے یہ کہا ہے، شادی ہو گئی تھی اس کی، نئی شادی ہوئی تھی، تو مجھ سے باپ نے اسی مسجد کے گیٹ پہ کہا کہ مجھ سے بیٹے نے یہ کہا ہے، تو کیا صحیح ہے کہنا؟ اور پھر رونے لگے اور کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے اس جملے سے، اور اتنی تکلیف ان کو ہوئی کہ اسی رنج و الم میں انتقال کر گئے، اور وہ بات بیٹے کو نہیں پتا ہے، صرف مجھے پتا ہے۔ پی نہیں پائے وہ بیٹے کے اس جملے کو، وہ پی نہیں پائے، بہت چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن باپ کو برداشت نہیں ہوا، پڑھا لکھا لڑکا تھا، بہت برداشت نہیں ہوا اور مر گئے بیچارے۔ میں نے دیکھا اسی وقت سے وہ ٹوٹتے چلے گئے، اور آخر میں بیٹا بھی مر گیا چند سال کے بعد۔ ایک جو ہے بہت بڑے مولانا عالم دین، یہ جو بغل کی زمین ہے مولانا قمر الزمان صاحب والی، اس زمین کو وہ خریدنا بھی چاہ رہے تھے، مجھ سے انہوں نے بات بھی کیا تھا۔ تو میں جماعت میں گیا تھا 3 دن کے لیے، جگہ کا نام بتا دے رہا ہوں، وہ ان کا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو ان کے 6 یا 7 بچے تھے، ان 6 اور 7 بچوں میں ایک ہی بچہ صرف عالم تھا، جو یہ زمین کے بارے میں بات کر رہا تھا، عالم تھا اور خوب دولت تھی اس کا، یہ مکان الہ آباد میں کئی ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ میرے 7 بچے ہیں، مجھے جو یاد آ رہا ہے 7 یا 6، ایک بیٹا میرا عالم ہے، میں اس سے بہت دکھی ہوں، جو عالم ہے حافظ ہے اس سے ہم بہت دکھی ہیں، باقی 6 بچوں سے ہم خوش ہیں۔ اور رو رہے تھے، دونوں کو میں جانتا ہوں، رو رہے تھے، اور ان کی زبان سے یہ نکلا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے جنازے میں بھی کوئی شریک نہ ہو۔ چنانچہ وہ مولانا صاحب مرے، ان کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو پایا، اس حال میں مرے، کوئی شریک۔ بڑی مشکل سے جو ہے ہمارے بھائیوں نے سورس لگایا، کسی طریقے سے 3 یا 4 آدمی ملے، بس 4 بھی ملے کہ نہیں ملے، کندھا میں عالم تھے وہ، باپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ باپ کی تکلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں ماں کو بھی پہنچتی ہے۔ اب میری ملاقات ماں سے نہیں ہے، باپ سے ہے، تو باپ نے بتایا۔ یہ سب اسی 3 سال کے اندر کا واقعہ بتا رہا ہوں میں، میرے 3 سال کے اندر کا۔ اس لیے ماں باپ کی بہت قدر کرنا چاہیے، الفاظ بہت سنبھل کر بولنا چاہیے، الفاظ بہت سنبھل کر بولنا چاہیے۔ میرے والد صاحب بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے، اور مجھ سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے، وہ جماعت میں جانے کو کہتے تھے، تشکیل کرتے تھے، تو مجھ کو اپنے علم کا جو ہے تکبر تھا، جو بھی تھا، تو میں جماعت میں نہیں جاتا تھا۔ تو اب جو بھی میں نے ان سے کہا ہو، جماعت میں نہیں گیا میں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے ذلیل ہو جاؤ، یعنی تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، ہاں ہر حال میں، یعنی باادب بیٹھو، پیر پھیلا کے نہ بیٹھو، وہ بیٹھے ہوں تو تم کھڑے رہو، یا وہ جب کہیں بیٹھنے کو تب بیٹھو۔ کبھی سنائیں گے، کل آپ کو سارے واقعات سنائیں گے کتابوں سے، یہ تو جو میں سنا رہا ہوں واقعات، یہ میرے واقعات ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں واقعات
اسی مسجد کے قریب سے ایک عورت آیا کرتی تھی میرے پاس، بوڑھی بیچاری، اب انتقال کر گیا، دکھائی نہیں دیتی ہے۔ آ کر کہتی تھی کہ جو ہے رمضان کے مہینے میں عصر بعد آ جاتی تھی، روزہ رہتی تھی، کہتی تھی افطاری کرا دیجئے، ہماری بیٹی ہے گھر سے باہر نکال دیا، بیٹی نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور کس لیے نکالا؟ ایک غیر مسلم کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ جب وہ غیر مسلم آتا تو ماں کو وہ نکال دیتی باہر، بچے تھے نہیں، آگے روتی تھی، وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ میں اس عورت کا گھر جانتا ہوں، بتاتی تھی۔ تو اولادیں ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں آج بھی، سچا واقعہ ہے، یہ سب سچا واقعہ ہے۔ آپ کہیے تو میں چل کے گھر دکھا دوں، اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن میں کبھی یہ راز کھولوں گا نہیں کسی کا، قیامت تک نہ کھولوں گا انشاءاللہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو۔ اگر وہ بیٹھے ہیں تو تم لیٹو مت، قربانی دو، اسی قربانی سے تمہیں ترقی ہوگی۔ جن لوگوں نے ماں باپ کا ادب کیا ہے وہ کس بلندی تک پہنچ گئے انسان سوچ نہیں سکتا، کس بلندی تک پہنچ گئے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہاں، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کی بڑی آرزو تھی، بڑی آرزو تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے، والدہ بیمار تھی، تو والدہ کی بیماری کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی۔ اگر ملاقات ہو جاتی تو وہ صحابی کی لسٹ میں آ جاتے، لیکن جو ہے وہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک صاحب قرن سے آئے تھے، قرن ایک جگہ کا نام ہے، اسی لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے۔ وہیں کے ڈاکٹر عائض القرنی ہیں، ان کے اوپر ہماری بہن جو ہے چھوٹی پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہے، ڈاکٹر عائض القرنی پہ، بہت بڑے یہ خطیب ہیں، مقرر ہیں عرب کے، زندہ ہیں ابھی۔ تو بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کی خدمت کی وجہ سے چلا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جوان اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے وہ کس کا دوست ہو جاتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہوگی تو تم لوگ ان سے دعا کرانا۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعا بھی دوسرے کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ کتنے پائے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنایا اویس القرنی کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملے تو ان سے کیا کرنا؟ دعا کرانا۔ یہ ماں کا ادب، ماں کی خدمت تھی۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بیٹے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ میری والدہ کی خدمت سبھی نے کیا، لیکن میری دو بہنوں نے بہت کیا، بے پناہ کیا۔ اللہ ان کو جو ہے اپنے خزانے سے اجر عطا فرمائے۔ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی ہر حال میں کیا کرے؟ خدمت کرے۔ ہاں، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایک دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ ماں باپ اگر کسی کے زندہ ہیں تو بھی یہ دعا پڑھا کرے، اور جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی یہ دعا پڑھا کرے، دونوں لوگ پڑھیں۔ اور میرے والد صاحب بہت تاکید کرتے تھے اپنے سارے ہی بچوں سے، اور مجھ سے بھی تاکید کی کہ بیٹا یہ دعا پڑھتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر ایسے ہی رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا ہے۔ ماں نے جس طریقے سے بچوں کو پالا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔
کس طریقے سے پیٹ میں رکھا، کس طریقے سے اس نے دودھ پلایا۔ پیشاب بچہ جب کر دیتا ہے تو وہ جانب بچے کی گیلی ہو جاتی ہے جدھر بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں ادھر سو جاتی ہے اور سوکھی جگہ پہ بچے کو سلاتی ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور بیٹی اور بیٹوں کی خوشی سے جتنا ماں خوش ہوتی ہے دنیا میں کوئی نہیں خوش ہوتا، اور اس کے غم سے جتنا ماں غم زدہ ہوتی ہے دنیا میں کوئی غم زدہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ نہیں رہے، اب وہ کیسے دعا لیں گے اپنے ماں باپ کی؟ لہذا وہ یہ دعا پڑھا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طریقے سے میری ماں نے مجھے پالا، میرے والد نے مجھے پالا، اے اللہ آپ ان پر رحم کیجئے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں صرف ماں کا رشتہ ایسا جس میں اخلاص ہے، جس میں اخلاص ہے، للہیت ہے، بے لوث اپنے بچوں کو چاہتی ہے، 1 روپے کی لالچ نہیں رکھتی۔ بچہ پیسہ دیتا بھی ہے تو ماں کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، سخت ضرورت کے باوجود کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں۔ جب بھی میں نے اپنی والدہ کو پیسہ دیا کہا بیٹا رکھ لو مجھے ضرورت نہیں، جبکہ بہت ضرورت مند تھی، وہ ان کی عادت تھی سب کو بانٹنے کی۔ اس لیے میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور قدر کریں۔ یہ ایسی چیز ہے جو کبھی ملے گی نہیں۔ ماں اولاد کا مقدر ہے، مقدر جسے اپنی تقدیر بنانا ہے وہ ماں کی خدمت کرے، اور جسے اپنی تقدیر خراب کرنا ہے وہ ماں باپ کو ناراض کرے۔ ماں باپ کا حق جتنا قرآن نے، اسلام نے سکھایا ہے دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا۔ یوں تو سارے مذہب نے بتایا ماں کی قدر کرنا، لیکن قرآن نے جو بات کہی ہے، اسلام نے جو بات کہی ہے، کیا زبردست بات کہی ہے۔ بتایا کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے اور ماں جنت کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہر مسلمان جو جنت کی خواہش رکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے کبھی نہ بھلائے۔ ہاں، حضرت ابو درداء نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے، اب تو اس کی فرما برداری کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لے یا انسان نافرمانی کر کے اس کو ضائع کر دے۔ باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ والد کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا مظلوم، اور مظلوم کی دعا، 3 لوگوں کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ مجھے بھی جو کچھ ملا ہے بہت سے لوگوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے، لیکن میرے والد والدہ نے بھی میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں، آخر وقت تک دعا دیتے رہے۔ تو میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں والدین کی اور لوگوں کی دعائیں ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی تھی ہمیشہ سے کہ ہم کو ہمارے استاذوں نے بھی بہت دعائیں دی ہیں۔ جن جن استاذوں سے ہم نے پڑھا ہے، الف ب سے لے کے بخاری شریف تک، کوئی استاذ ایسا نہیں تھا جس نے ہم کو دعا نہ دی ہو، سب استاذ یاد آتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو آج بھی لوگ بہت دعائیں دیتے ہیں۔ انہی دعاؤں سے میں چل رہا ہوں، ورنہ مجھے کچھ نہیں آتا۔
تو والد جس کے زندہ ہیں وہ لوگ اپنے والد کی دعا لے لیں. وہ والد کہاں ملے گا؟ ماں باپ کے اکرام و احترام کی چند مثالیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے. آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں. آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام و احترام کا خیال رکھ، ہرگز اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت بلانا اور اس کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا. بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. ان کا واقعہ کل سناؤں گا انشاءاللہ. حدیث میں ہے ماں باپ کا احترام و اکرام دل سے بھی کرو اور زبان سے بھی کرو، عمل سے بھی کرو اور جتنا ہو سکے کرتے رہو. اول تو یہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا. دوسرے یہ فرمایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا. تیسرے یہ فرمایا کہ باپ کا نام لے کر مت بلانا. چوتھا یہ کہا کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص تمہارے باپ کو اگر کوئی ناگوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا. ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آج بہت سی اولادیں بہت پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے رزق میں جو ہے تنگی ہے، ماں باپ کو ستاتے ہیں. اس لیے حدیث ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اس سے عمر بھی بڑھتی ہے اور اس سے جو ہے رزق بھی بڑھتا ہے. ماں باپ کے اخراجات کے لیے محنت کرنے کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کا مجلس نبوی کے قریب گزر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا. اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں دبلا ہوا ہوتا. یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لیے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو. اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے. پھر فرمایا کہ شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو یعنی ان کی خدمت اور پرورش اور ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو. اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی ماں باپ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جو کماتا ہے وہ بھی گویا راہ خدا میں محنت کرنے والوں کی طرح ہوتا ہے. اس لیے جو ہے میری آپ لوگوں سے بہت سی حدیثیں ہیں، بے شمار ہیں. کبھی کیا انشاءاللہ کل جو ہے سنائیں گے. بہت سے واقعات ہیں، سب اس میں لکھے ہوئے ہیں، کل آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. بس یہ ہے کہ اب جو ان کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کا جو حق ہے 7 حق ہے وہ کل بتاؤں گا. آج صرف اتنا بتاتا ہوں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ یہ دعا یاد کر لیں جو قرآن نے سکھایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کو اہتمام سے پڑھا کریں. اس سے بھی جو لغزشیں ہو گئی ہیں، جو غلطی ہو گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور ماں باپ پہ رحم بھی کریں گے اللہ تعالیٰ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى